بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا پہلا سبق علم منطق کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم منطق کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ تعریف ہی کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو آئیے ہم منطق کی تعریف کرتے ہیں تاکہ منطق کی حقیقت اور ماہیت ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ عربی میں علم منطق کی تعریف کی جاتی ہے ہی آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچا دیتی ہے۔ اس تعریف کے اندر 3 الفاظ قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 قانونی آلہ، نمبر 2 رعایت اور نمبر 3 فکری غلطی۔ پہلا لفظ قانونی آلہ۔ آلہ ایسی شے کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنے، یعنی جس کے ذریعے سے کسی شے کو حاصل کیا جا سکے، اس کو آلہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا زمین سے پانی نکالنے کا موٹر پمپ یہ آلہ ہے، کیونکہ موٹر پمپ کی مدد سے ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے کے اندر کنویں سے ڈول اور رسی کی مدد سے پانی نکالا جاتا تھا، تو تب یہ ڈول اور رسی پانی نکالنے کا آلہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ہم قلم کی مدد سے لکھتے ہیں تو قلم یہ لکھنے کا آلہ ہے۔ تو منطق کو قانونی آلہ کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق کے اندر ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ ان قوانین کی مدد سے ہم فکری غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ قوانین فکری غلطی سے بچنے کا آلہ بنتے ہیں، اس وجہ سے منطق کو قانونی آلہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس تعریف کے اندر ہے وہ ہے رعایت۔ رعایت کو تعریف کے اندر کیوں زائد کیا گیا اس لفظ کو؟ تو اس کی وجہ سمجھیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ منطق ایسے قوانین کے اوپر مشتمل ہوتی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قوانین بذات خود فکری غلطی سے نہیں بچاتے جب تک کہ ان قوانین کی رعایت نہ کی جائے اور ان کا لحاظ نہ کیا جائے، یعنی ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے رعایت کا کلمہ تعریف کے اندر زائد کیا گیا ہے۔ تیسرا اہم لفظ جو اس تعریف کے اندر ہے وہ ہے فکری غلطی۔ فکری غلطی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ ایسی غلطی جو فکر کے اندر واقع ہوتی ہے وہ فکری غلطی کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر کا ایک عرفی معنی ہے جو ہم اپنی بولی کے اندر، اپنے عرف کے اندر فکر سے مراد لیتے ہیں، یعنی کہ غور کرنا، سوچنا، تدبر کرنا، یہ فکر ہے۔ یہاں فکر عرفی معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ یہاں فکر اصطلاحی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور یہ علم منطق کی ایک اصطلاح ہے۔ اور منطق کی اصطلاح میں فکر کہتے ہیں معلومات کو ایسی ترتیب دینا کہ مجہول حاصل ہو سکے۔ معلومات کو ترتیب دے کر مجہول کو حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے، عمل ہے، یہ عمل فکر کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ 2 عمل آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ معلومات کو جمع کرنا، اور نمبر 2 معلومات کو جمع کر کے پھر ترتیب دینا۔ فکر ان 2 عوامل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ فکر کی تعریف کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم انسان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے معلومات کو، ایسی معلومات جو حقیقت کے مناسب ہیں، ان مناسب معلومات کو جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی معلومات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کے اندر معلومات کے خزانے اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جب سے انسان نے ہوش، حواس اور ادراک اور شعور کا مقام حاصل کیا ہے، تب سے لے کر اب تک بے شمار معلومات
انسان کے دماغ کے اندر محفوظ ہیں۔ تو ہم اپنی معلومات کی طرف گئے اور ہمیں اپنی معلومات سے دو چیزیں انسان کی حقیقت اور ماہیت کے مناسب ملی، نمبر 1 حیوان اور نمبر 2 ناطق۔ اب حیوان اور ناطق ان دو اصطلاحات سے ہو سکتا ہے کہ ہم ناواقف ہوں، لیکن اگر آپ ان کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں تو وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، کیونکہ حیوان کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر 5 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 وہ جوہر ہو، نمبر 2 جسم ہو، نمبر 3 نامی ہو، نمبر 4 وہ حساس، 5 وہ متحرک بالارادہ ہو۔ ان کی طرف وضاحت سمجھے۔ جوہر اس کو کہتے ہیں جو قائم بے نفسی ہی ہو، یعنی اپنے قیام میں، اپنے وجود میں کسی کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے وجود اور قیام کے اندر کسی دوسری شے کا محتاج نہیں ہے، جس طرح کہ خوشبو وہ پھول کی محتاج ہوتی ہے کیونکہ وہ عرض ہے، اور پھول وہ بذات خود جوہر ہے، لیکن اس کے اندر جو خوشبو ہے یا رنگت ہے وہ عرض ہے، وہ پھول کے ساتھ قائم ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے خوشبو کی طرح، بلکہ انسان پھول کی طرح جوہر ہے، خود اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے جسم۔ تو انسان جسم بھی ہے، جسم رکھتا ہے انسان، اور جسم کہتے ہیں جس کے اندر طول، عرض اور عمق ہو، یعنی کہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ تو انسان بھی ایسا ہے کہ اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے، اور تیسری چیز ہے نامی۔ جسم دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ جسم ہوتے ہیں جو جامد ہوتے ہیں، جتنے ماضی میں تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، ان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، جس طرح کے پتھر ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے اندر نموف یعنی کہ اضافہ ہوتا ہے، پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو انسان جسم نامی ہوا۔ اس کے علاوہ انسان حساس ہے۔ حساس اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حواس پائے جائیں۔ تو انسان کے اندر بھی حواس پائے جاتے ہیں۔ حواس یہ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چھونے کی حس وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کے اندر چونکہ حواس پائے جاتے ہیں اس لیے انسان حساس ہے۔ اور 5ویں خوبی متحرک بالارادہ ہونا، یعنی اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف حرکت کر کے جانا، یہ بھی انسان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ انسان درخت کی طرح یا پتھر کی طرح نہیں ہے کہ جو جہاں پڑا ہے وہ ادھر ہی پڑا ہے، بلکہ انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو یہ 5 خوبیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ اور جس چیز کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائیں اس کو حیوان کہا جاتا ہے، تو لہٰذا انسان حیوان ہے۔ اب یہ حیوان جو اصطلاح ہے یہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، لیکن حیوان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، کیونکہ یہ خوبیاں انسان، ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ یہ 5 خوبیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ نے ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ حیوان، آپ نے انسان کو حیوان کہہ دیا، حیوان تو جانور ہوتا ہے، تو انسان حیوان کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیوان کا ایک ہے عرفی معنی جو ہم اپنے عرف کے اندر، بولی کے اندر مراد لیتے ہیں، وہ حیوان کا معنی یہی جانور لیتے ہیں۔ دوسرا ہے حیوان کا منطقی اور معقولی معنی۔ تو منطق کے اندر حیوان جانور کو نہیں کہتے، بلکہ حیوان چونکہ یہ اوصاف جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو بھی حیوان کہا جا سکتا ہے، اور انسان کے اندر بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس لیے انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے۔ یہاں تک ہمیں انسان کی حقیقت کے بارے میں جو پہلی معلومات تھی وہ حاصل ہوئی کہ انسان حیوان ہے۔ اب اتنا کافی نہیں تھا انسان کی حقیقت اور ماہیت کے لیے کہ انسان کو کہا جائے کہ انسان حیوان ہے، کیونکہ اس سے انسان دیگر حیوانات سے، جانوروں سے ممتاز نہیں ہوتا، فرق نہیں آتا۔ انسان کی حقیقت حیوانات کی حقیقت سے مختلف نہیں ہوتی، پھر انسان میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہوگا، کیونکہ انسان بھی جس طرح حیوان ہے اسی طریقے سے جانور وہ بھی حیوان ہے۔ تو اس لیے انسان کی ماہیت کو ممتاز بنانے کے لیے ہمیں ایک دوسری چیز بھی چاہیے کہ جس سے انسان باقی جانوروں سے ممتاز ہو سکے، تو وہ دوسری شے ناطق ہے۔ ناطق کہتے ہیں دریا بندہ معقولات کو، یعنی عقلی چیزوں کو ادراک کرنے والے کو ناطق کہا جاتا ہے۔ تو انسان عقلی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، سمجھتا ہے، جبکہ باقی جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جاتی، وہ عقلی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی ایک وضاحت سمجھ لیں کہ
जानवरों को शऊर और इदराक तो होता है, लेकिन उनको अक्ली चीज़ों का इदराक नहीं होता। वो महसूसात का उनको इदराक होता है। जिस तरह के मसलन कोई भेड़ है, वो अपने बच्चे को देखकर उसके साथ शफकत वाला रवैया इख्तियार करती है, अपनी दुम हिलाती है और बच्चे के साथ प्यार करती है। वही भेड़ अगर भेड़िए को देख ले तो वो देखकर भाग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों को भी इदराक होता है, शऊर होता है, वो महसूसात को समझते हैं, लेकिन वो माकूलात को, अक्ली चीज़ों का उनको इदराक नहीं होता। जिस तरह के मसलन तोता है, अगर हम उसको ज़बान सिखा दें कोई भी, और तोते को हम कहें कि 2 और 2, तो वो इसी बात का यादा करेगा, यही बात दोबारा दोहराएगा कि 2 और 2। वो इससे ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकता कि 2 और 2 4 होते हैं। जिस तरह के इंसान को अगर पूछा जाए कि 2 और 2, तो वो इससे ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ तक हमें इंसान की हकीकत के बारे में 2 मालूमात, मुनासिब मालूमात 2 वो हमें हासिल हुई। नंबर 1 हयवान और नंबर 2 नातिक। ये फ़िक्र का पहला अमल मुकम्मल हुआ। अब दूसरा अमल शुरू होता है इन मालूमात को तरतीब देने का। तो यहाँ मंतिक हमारी रहनुमाई करेगी कि इनको तरतीब कैसे देनी है। तो मंतिक कहती है कि हयवान ये जिन्स है, लिहाजा इसको मुकद्दम रखा जाए, और नातिक ये फसल है, लिहाजा इसको बाद में रखा जाए। और यूं तारीफ की जाए इंसान की, अल इंसानु हयवानु नातिकुन, के इंसान हयवान नातिक है। तो अब आपने देखा कि इस तारीफ से और इस फ़िक्री अमल से, जो हमने फ़िक्री अमल किया, मालूमात को जमा किया और फिर उनको तरतीब दी, इससे हमें इंसान की हकीकत जो कि पहले मजहूल थी वो हमें हासिल हो गई। तो ये हुई फ़िक्र कि मालूमात को जमा करना और फिर उन जमा शुदा मालूमात को तरतीब देना। अब फ़िक्री गलती हमें समझ आ गई कि फ़िक्री गलती या तो मालूमात की जमा आवरी के अंदर हो सकती है, या वो मालूमात को जमा तरतीब देते वक्त गलती वाक़े हो सकती है। तो ऐसी गलती जो मालूमात की जमा आवरी के अंदर या जमा शुदा मालूमात को तरतीब देते वक्त जो गलती आरिज़ होती है, उस गलती को फ़िक्री गलती कहते हैं। मालूमात की जमा आवरी में गलती की सूरत ये हो सकती है कि हकीकत जिस शय को हमने हासिल करना, मालूमात को जमा करना था, तो अगर उसके मुनासिब मालूमात को जमा ना किया जाए तो इससे फ़िक्री गलती आरिज़ हो सकती है। इसी तरीके से जमा शुदा मालूमात को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है कि जिन्स को पहले और फसल को बाद में। अगर इस तरतीब का लिहाज ना किया जाए, जिन्स को मुकद्दम करने की बजाय मौखर कर दिया जाए, तो इस तरतीबी गलती को भी फ़िक्री गलती कहा जाता है। तो ये आप फ़िक्री गलती समझ गए कि जो फ़िक्र के अंदर वाक़ई होती है, और फ़िक्र के अंदर 2 अमल होते हैं, मालूमात को जमा करने का और फिर उन जमा शुदा मालूमात को तरतीब देने का, ये फ़िक्री गलती। अब जब हमने फ़िक्री गलती को समझ लिया, रियायत का जो लफ्ज़ ज़ायद किया गया है इसकी वजह समझ ली, और कानूनी आला से क्या मुराद है और मंतिक को कानूनी आला क्यों कहा जाता है, तो इसके बाद मंतिक की तारीफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मंतिक ऐसा कानूनी आला है कि जिसकी रियायत ज़हन को फ़िक्री गलती से बचाती है। तो ये था आज का सबक। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा के आप मंतिक की तारीफ़ को समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मंतिक की तारीफ़ और इस तारीफ़ के अंदर जो फ़िक्री गलती का लफ्ज़ आया है, इसकी वजाहत करें कि फ़िक्री गलती किसको कहते हैं और ये फ़िक्री गलती कैसे वाक़ई होती है।